السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں پھر کلاس شروع کرتے ہیں نا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحيم. اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. رب يسر رب یسر يسر ولا تعسر ویسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب ربي زدنا رب زدني علما ربي زدني رب زدني علما ربي زدني آپ لوگوں کی آواز بہت ہی سلو آ رہی ہے آج، کیا بات ہے سبھی کی؟ جی بہت ابھی دھیرے میرے کو دھیرے بار بار پڑھ رہے ہیں آج سبھی، گلے خراب ہو رہے ہیں سب جی سب کے سب کے گلے خراب ہو رہے ہیں موسم کی وجہ سے۔ زیادہ پرابلم بھی ہو رہی ہے۔ ہاں کچھ نیٹ ورک پرابلم بھی ہے اور کچھ گلے بھی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ آج بہت ہی سلو آواز آ رہی ہے سبھی کی۔ چلیے الحمدللہ، تو ہم سننا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سبھی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سنتوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، ہے نا؟ اور ہماری زندگی میں سکون اور برکتیں آئیں گی، ہے نا؟ اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں کام تو کرنے ہی ہیں اپنے، لیکن ہم انہی کاموں کو انشاءاللہ سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، ہے نا؟ دیکھیے سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، ہے نا؟ لیکن انہی کام کو اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر، ہے نا؟ تو کام ہماری ضرورت ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی کام کو ہم سنت طریقے سے کریں گے تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا
اور جتنی دیر ہم اس کام کو کر رہے ہیں وہ پورا ہمارا عبادت میں لکھا جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ تو ہم دلوں میں نیت کریں گے، کوشش کریں گے، اور دلوں میں نیت کر کے کہ اللہ ہم اس کام کو سنت طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لیجئے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ جس طرح دیکھیے، جس طرح ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، تو اسی طرح اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت بڑھے گی ہمارے دل میں انشاءاللہ، ہے نا۔ جی اب دیکھیے، سونا جاگنا ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے نا۔ سوتے سبھی ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن اسی کام کو اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور سنتوں کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جو انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، ہے نا۔ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے سونے کی اور سو کر اٹھنے کی سنتیں، ٹھیک ہے۔ پین کاپی لے کر سبھی بیٹھ جائیں اور ساتھ میں نوٹ بھی کرتے جائیں، ہے نا۔ جی چلیے تو ہم چھوٹی سی حدیث سے ہی شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے، ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمکا اموتو و احیا، ہے نا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں، ہے نا۔ اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف یعنی قبر سے اٹھ کر جانا ہے نا۔ تو دیکھیے، سونا اور جاگنا ہماری ضرورت ہے، لیکن اسی کو اگر ہم سنت طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا۔ جی اسی طرح ایک اور چھوٹی سی اور حدیث بتاتی ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے یعنی گال کے نیچے رکھتے اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، ہے نا۔ دعائیں ہم کو خوب ساری یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہر وقت ہم کو دعائیں سوتے وقت اور اٹھتے وقت، ہے نا، ہر وقت ہم کو دعائیں یاد کرنی ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسے میں بتا رہی تھی حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے تھے، ہے نا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائیں گے۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، اور اپن زندگی میں حیاتی میں انشاءاللہ اس دعا کو خوب مانگیں گے تو جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سوچئے ذرا، ہے نا، کتنا اچھا ہوگا، ہمارے لیے فائدے مند ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہت آپ چھوٹی کی سی دعا ہے، انشاءاللہ ہم اسے یاد کریں گے نا سبھی۔ جی انشاءاللہ ایک بار تھوڑا رک رک کے دوہرا دیجیے۔ اسکرین ہاں، پہ ابھی نہیں تو میں آ آپ کو رہی ہے حدیث دعا۔ بتا رہی تھی، ابھی جب آپ جی پورا جی نوٹ کرواؤں گی تو پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہے نا۔ ابھی تو میں آپ کو جی چھوٹی جی چھوٹی سی حدیثیں بتا رہی ہوں، اور پھر ابھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ جی چلیے، تو اب نوٹ کرنا شروع کیجئے۔ پہلے آپ نوٹ کر لیجئے سونے سے پہلے کی سنتیں، ہم جب سونے کا ارادہ کریں تو اس وقت ہم ان سنتوں کو عمل میں لائیں، ہے نا۔ اوپر ہیڈنگ ڈال لیجئے سونے سے پہلے کی سنتیں، اور نمبر 1 لکھ لیجئے جلدی سونے کی فکر کریں۔ نمبر 1 پہ ڈال لیجئے جلدی سونے کی فکر کریں۔ آج کل بہت اپن نے معمول بگاڑ رکھا ہے نا، عشاء کے بعد ہی فوراً ہم کو، مغرب کے بعد ہم کھانا کھا لیں اور عشاء کے بعد نماز کے بعد سونے کی فکر کریں، ہے نا۔ ہمیں جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے ہم جلدی سے پڑھیں اور جلدی سونے کی فکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، ہے نا۔ تو پہلا ہے جلدی سونے کی فکر کریں، اور دوسرا ہے باوضو سوئیں، یعنی ہم جب بھی سوئیں تو ہم وضو کر کر سوئیں، ہے نا۔ جی
جب ہم سونے کا ارادہ کریں تو ہم وضو کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہے نا. اور اگر ہم باوضو سوتے ہیں اور اگر ہمیں موت آ جاتی ہے تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا. اگر ہم باوضو سوتے ہیں، سونے کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جب بھی سوئیں تو ہم باوضو سوئیں. کیا نوٹ؟ جی. اچھا، اسی طرح ہے تیسرا ہے 3 بار بستر جھاڑ کر سوئیں. 3 بار بستر جھاڑ کر سوئیں. جھاڑتے ہیں کیا سبھی؟ جی. کبھی جھاڑ لیتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں. نہیں، ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب صاف صفائی اتنی رہنے لگی ہے سبھی کے گھروں میں کہ سبھی کا سب کچھ صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن ہم اس کو سنت سمجھ کے اس عمل کو ضرور کریں، ہے نا. تو ہمیں سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا. جی، دیکھیے ایک چھوٹی سی حدیث بتاتی ہوں اس میں بھی، کہ حضرت حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں. جی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ ہاتھ سے ہی جھٹک دیتے ہیں نا، جیسے ہاتھ سے ایسے کر کے جی 3 بار. ہاتھ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یا کوئی کپڑا رومال ہو یا کوئی کپڑے سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یا ہاتھ سے بھی جھٹکار سکتے ہیں. جھٹکارنے سے مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے چھوٹی سی ایک حدیث بتا رہی ہوں، کہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنا بستر پر آئے تو بستر کو اپنی تہمت کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، ہے نا. اب اپن دوپٹے سے یا ہاتھ سے صاف کر لیں، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی، یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ گھس گیا ہو نا. تو اس وجہ سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم بستر کو جھاڑ کر اور 3 مرتبہ اس کو صاف کر کر اور پھر سوئیں اس پر. جی، اسی طرح چوتھا ہے 3 سلائی سرما لگا کر سوئیں. سرما لگا کر سونا بھی سنت ہے. ابھی تک سرما کہاں کوئی ملے؟ کرتا ہے یہ عمل؟ کوئی عمل کرتا ہے یہ والا؟ سرما لگا کر سوتا ہے کوئی؟ نہیں، سرما قرآن پاک کی دکان پر مل جائے گا سرما. کہاں پر؟ پاک ملتی ہے نا، سرما حدیث وغیرہ مارکیٹ میں آپ قرآن کو پاک. مل جائے گا. عطر وغیرہ جہاں یہ جانمازیں ملتی ہیں ہاں. وہاں پہ آپ معلوم کریں گی تو آپ کو سرما مل جائے گا. سرمے کی کتنی دکانیں ہیں جہاں پہ جانماز اور اپنے کیا نہیں، قرآن پاک کا اپن ہدیہ کراتے ہیں. ہاں، کیسا ہے سرما، کیا ہے؟ عطر وغیرہ اپن لیتے ہیں نا، وہاں سے سرما مل سکتا ہے. گھر کے مرد حضرات سے کسی سے کہیے، وہ بھی لا کر دے دیں گے آپ کو. جینٹس کو سب پتا رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم 3 سلائی سرما لگا کر سوئیں، یہ بھی سنت ہے نا. ایک رات میں 3 بار لگانا ہے. لگانے کا طریقہ سنت طریقہ ہے. دیکھیے پہلے رات اپن میں جو 3 بار، 2 بار. ہاں ایسے بھی ریڈی لگا آنکھ سکتے ہیں. جی دیکھیے 2 طریقے بتائیں، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں ہم کو، ایسے ہے ہی نا. سنا ہے میں نے. جی ایسے بھی لگا سیدھی سکتے آنکھ ہیں میں کہ 3 ہم، بار اور ٹیڑھی آنکھ میں 2 بار. ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں، یہ جیسے آپ بتا رہی ہیں اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں. اور کوئی ایک بار میں مطلب پہلی سیدھی آنکھ میں 3 بار لگا لیتے ہیں، پھر الٹی آنکھ میں 3 بار لگا لیتے ہیں. تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں. الگ الگ روایتوں میں الگ الگ وہ ملتا ہے نا. جی. جی لیکن سرما لگا کر سوئیں، یہ بھی ایک سنت ہے نا. اسی جی. طرح 5واں ہے کلمہ شریف پڑھ کر سوئیں. کلمہ پڑھ کر سونا چاہیے ہمیں نا. جی اسی طرح 6واں ہے تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں. تسبیح فاطمہ الحمدللہ سبھی کو پتا ہوگی کیا ہے. جی. تیسرا کیا ہے کلمہ بتائیں. تیسرا کلمہ مرتبہ توبہ سبحان استغفار اللہ، درود 33 شریف. مرتبہ نہیں الحمدللہ، اور نہیں 34 تسبیح مرتبہ فاطمہ کہہ رہی ہیں. 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جی اور اللہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، یہ ہے نا. تسبیح فاطمہ بھی کہا سبحان جاتا ہے اللہ اسے. الحمد للہ اللہ اکبر.
جی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 بار اللہ ہو، 34 بار اللہ. اللہ اکبر، یا 34 بار پڑھ لیں یا ایک بار کلمہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے ہم ثواب اتنا زیادہ ملے گا. تو تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں، ہے نا. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کو کبھی آپ محسوس کریں. اس سے ہماری جو دن بھر کی تھکان ہوتی ہے نا، وہ پوری دور ہو جاتی ہے، بدن میں طاقت اور قوت آتی ہے. کبھی اس کو محسوس کرنا، آپ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنا اور پڑھ کر دم کرنا اپنے اوپر، ہے نا. اور اسی طرح نمبر 7 ہے تینوں قل پڑھ لیں. تینوں قل پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، ہاں، سورہ فلق، سورہ سورہ اخلاص، ناس. ہاں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں قل ہے نا. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. ان کو کیا 3 کریں 3 گے؟ بار. ہاں 3 بار پڑھ لیں. ان کو کیا کرنا ہے، ہمیں ہاتھوں پر ہم پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھوں پر پھونک کر پورے بدن پہ مر لیں گے، ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس طرح کیا کرتے تھے. جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ رہا ہے، پہلے اپنے چہرے پہ پھیر لیے، پھر پورے بدن پہ پھیر لیے، اور اپنا ہاتھ جہاں تک پہنچ رہا ہے پیروں تک، کمر پہ، مطلب ہر جگہ اپن ہاتھ کو اس طرح سے پھیر لیں گے، پورے بدن پر دم کر لیں گے، ہے نا. جی اسی طرح 8واں ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سونا. سورہ ملک اور سورہ سجدہ بہت چھوٹی سی. جی 8واں پوائنٹ ہے یہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سونا. دیکھیے 2 رکوع کی ہے سورہ ملک، ہے نا. انشاءاللہ ہم عادت ڈالیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. پہلے دوسری بار میں تو مشکل لگے گی تھوڑی سی، لیکن الحمدللہ جو پڑھتے ہوں گے تو ان کے لیے تو بہت جلدی ہو جاتی ہے نا، پڑھنے میں عادت میں آ جاتی ہے اپنے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سوئیں، ہے نا. ہم نے پوچھنا تھا کہ یہ سورہ سجدہ کون سی ہے، مطلب الف لام میم سجدہ یا پھر سورہ سجدہ؟ سورہ سورہ سجدہ سجدہ ہے لکھیے. 21ویں پارے میں، 21ویں پارے میں جو سورہ سجدہ ہے نا، الف لام میم سے شروع ہے. جی منصورے میں بھی ہے. ہاں، پنسورے میں بھی دیا ہوا ہے، 26 سورہ میں بھی دیا ہوا ہے، 21ویں پارے میں جو ہے جی وہ پڑھنا ہے نا. سورہ سجدہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ دونوں 2 رکوع کی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے، روز عادت میں آ جائے گا تو بہت جلدی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کیونکہ اسے دیکھیے ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہے یہاں پہ، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے، ہے نا. اور آپ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے دل میں ہو، ہے نا. مطلب کوشش کریں کہ ہم اسے حفظ ہی کر لیں، ہے نا. انشاءاللہ جب اپن خوب تعداد میں اس کو ہر روز پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ حفظ بھی ہو جائے گی یہ. اور اپنی انشاءاللہ سورہ عادت ڈالیں گے سب کو پڑھ کر سونے کی. چلیے نوا لکھ لیجئے، دائنی کرمٹ لے کر ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوئیں. دائنی کروٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیدھے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کے بل لیٹیں گے ہم، اور سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے، ہے نا، رخسار کے نیچے رکھ کر، اور ہمارا جو الٹا ہاتھ ہوگا وہ ہماری کمر پر ہوگا، اور ہاتھ کو، پیر کو تھوڑا سا ہم موڑ لیں گے، اس طرح لیٹیں گے، ہے نا. اچھا نمبر 10 کا لکھ لیجئے، دعا پڑھ کر سوئیں. دعا یاد ہے سبھی کو؟ نہیں یاد؟ جی یاد ہے. یاد ہے. یاد ہے نا. دعائیا اللہم ماشاء اللہ. اور ایک چھوٹی سی یہ بھی دعا نا میں نے بتائی. ہاں اللهم قني عذابك يوم تبأس عبادك. ذرا سا رک رک کر بولی. نوٹ کر رہی ہیں آپ؟ کریے. اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے.
جی آپ جو نوٹ کر رہی ہیں کر لیجیے آپ. اللہم جی اللہم قنی. قنی آواز کٹ رہی ہے قاف آپ بڑے کی. قاف سے آئے گا. قنی. اللہم قنی قنی قاف کے نیچے قنی. زیر آئے گا, نون کے نیچے زیر آئے گا, اور اس میں یا ملی ہوئی آئے گی, اور یا پر ہم اللہم جزم لگا قنی. دیں گے. قنی. ہاں. جی قنی. اللہم قنی عذابکا. عین سے لکھیں گے, زال سے لکھیں گے عذابکا. عذابک. ہاں زال سے لکھیے گا ہے نا, دال کے بعد جو زال آتی ہے نرمی سے پڑھی جاتی ہے. عذابکا. جی اللہم قنی عذابکا یوما. یوما یہاں پہ واولین ہو رہا ہے, اسے جلدی ادا کریں گے. یوما. یوم. جی. جی یوما تب اسو. تا کو تا جو باریک پڑی جاتی ہے, تا اور با کو ملائیں گے جزم دے کر. تب پھر عین پھر سا پہ پیش لگا دیں گے. تب اسو. جی تب با اسو. تا کے بعد ہاں تب اسو سا جو جی آتا ہے تب. نا. تب اسو. جی تب اسو عبادک. اگر آیت کریں گے تو عبادک ہو جائے گا, نہیں تو عبادکا. اللہم قنی عذابکا یوما تب اسو عبادک. چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر لیں. اے اللہ, اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے. اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے. ہاں اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے. اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائیں گے. جس دن آپ اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائیں گے. بہت چھوٹی سی دعا ہے. پہلے کی دعا جی جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو اس وقت ہاں یہ اس دعا کو پڑھیں. اب وہ بھی پڑھنا ہے اللہم بسمک اموت و احیا, اور اس دعا کو بھی پڑھنا ہے. دونوں دعائیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اے ہے نا. اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچائیں جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے. اٹھائیں یہ گے. قیامت کے دن جب سب کو اٹھایا جائے گا نا, اس دن کی دعا ہے یہ. تو انشاءاللہ جی اس کو ابھی سے پڑھیں گے ہم, ہے نا. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ عادت ڈالیں گے. بہت چھوٹی سی, دیکھیے 5-6 ورڈ کی دعا ہے. تو انشاءاللہ اس کو 1 دن 2 دن اگر پابندی سے ہم نے 1 ہفتے بھی اس کو فکر سے پڑھ لی تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی, اور پھر ہم روز اس کو پڑھنا نہیں بھولے, ہے نا. اللہم قنی عذابک یوما تبعث عبادک. بہت چھوٹی سی جی انشاءاللہ. ہے نا. جی یہ ہو گئی ہماری سونے سے پہلے کی سنتیں. اب ہم لکھیں گے سو کر اٹھنے کی سنتیں. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی دیکھیے سونے سے پہلے اور بھی بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا الحمدللہ جو 26 سورہ یا 5 سورہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہی ہوگا سب کو, ہے نا. سورہ آل عمران کا بھی پڑھی جاتی ہے نا. حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آیتیں آخری آیت ہے نا اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے آخری تک پڑھتا ہے تو اسے اس رات پوری رات نفلیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ آل عمران بہت آخری رکوع ہے, یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, تو ہمیں اس کا بھی خوب ورد کرنا چاہیے, روز پڑھ کر سونا چاہیے. آل عمران. جی سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کے بعد آل عمران شروع ہوتی ہے نا, اس کا آخری رکوع ہے یہ. جی اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے تو پورا آخر تک 12-15 آیتیں ہیں شاید, ہاں مشکل سے 10-12 آیتیں ہیں. اس کی بھی عادت ڈالیے, اس سے شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے. شیطان جس گھر میں یہ 3 دن پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا.
سورہ بقرہ کی جس بعد ہے نا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت اور اس سورہ آل عمران کی دو. سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کی بھی. جی دونوں کو بھی پڑھنا چاہیے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آل عمران کا ہاں اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے تو پورے آخری تک 12-15 آیتیں ہیں آخر کی ہے نا. اور دیکھیے الگ الگ صورتیں پڑھنے کی الگ الگ فضیلت ہے. اگر آپ ہے نا مغرب اور عشاء اور مغرب کے درمیان یعنی مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے ہے نا، اگر سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ یہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ لیلۃ القدر میں قیام کرتے ہیں، یعنی 63 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر ہم اسے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے، مطلب مغرب اور عشاء کے درمیان اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی الگ فضیلت ہے اور سوتے وقت پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. دونوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. تو اگر چاہیں تو مغرب کے بعد بھی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اور سوتے وقت پڑھنا تو سنت ہے، الف لام میم سجدہ بھی اور سورہ ملک بھی. تو چاہیں تو اسے 2 بار پڑھ لیں یا جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنا پڑھ لیں. چلیے اسی طرح سورہ نبا بھی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھتا ہی ہوگا. سورہ نبا عصر میں پڑھی جاتی ہے. عصر کے بعد ہے نا؟ جی عصر کے بعد پڑھتے ہیں سورہ نبا. عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے سورہ نبا. پڑھنے پڑھانے کی تو ماشاءاللہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم دن بھر بھی پڑھیں تو وقت کی کمی ہو جائے گی، لیکن پڑھنے کی چیزیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. یہ دیکھیے اسکرین پر بھی دکھ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اگر کچھ مسٹیک ہو تو صحیح کر لیجئے گا. جی اب سو کر اٹھے. ہمارے اسکرین پر نہیں دکھ رہی. اسکرین پر نکہت صاحبہ ایک بار اور شیئر کر دیجئے. جی کیا پوچھ رہی تھی آپ فریدہ صاحبہ؟ پھر سے بولیے، آواز نہیں آ رہی آپ کی. سورہ نبا کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ نہیں نبا آ رہی عصر شاید. کے بعد پڑھی جاتی ہے تو ہلو یہ پیج لگانی ہے. جی یہ لگا دیا آپ، اس میں سے نوٹ کر لیجئے نا. آپ سورہ نبا کا پوچھ رہی ہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اگر ہم سورہ نبا کو عصر میں پڑھتے ہیں نا تو خاتمہ بالخیر یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونے کا سبب ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے، ہے نا. سورہ نبا یہ بھی 2 رکوع کی ہے، بہت چھوٹی ہے. سورہ نبا ہے اما یتساءلون ہے نا، 30واں پارے کا جو پہلی سورہ ہے وہ ہے سورہ نبا. اس کو عصر میں پڑھنا چاہیے. جی اب نوٹ کر لیجئے، ٹائم بہت ہو رہا ہے. سو کر اٹھنے کی سنتیں. ہاں سو کر اٹھنے کی جلدی سے ڈال لیجئے اوپر ہیڈنگ، اور پہلا ڈال لیجئے نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہروں اور آنکھوں کو ملے تاکہ نیند کی خماری دور ہو جائے. کیا کریں گے ہم؟ سو کر اٹھ کر ہی دونوں ہاتھوں کو منہ پہ چہرے پر مل لیں گے ہتھیلیوں سے، ہے نا، جو ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں. اچھا دیکھیے اب جب ہم ایک بار اور یہ بتا دوں تھوڑا سا بیچ میں کہ اگر ہم بستر پر سونے جا رہے ہیں تو جب ہم بستر پہ داخل ہوں گے تو ہم سیدھے پیر سے داخل ہوں گے، ہے نا. اور سونے کا طریقہ جیسا کہ ابھی اپن نے سنتوں میں سیکھا کہ دائنی کروٹ لے کر سوئیں گے، ہے نا. لیکن جب ہم نیند سے بیدار ہوں گے تو ہماری نیند، اگر ہم الٹی کروٹ بھی لیٹے ہوئے ہیں تو پہلے ہم سیدھی کروٹ لیٹیں گے اور سیدھی کروٹ سے ہی اٹھیں گے، ہے نا. یہ اٹھنے کا سنت طریقہ ہے کہ سیدھی کروٹ سے اٹھیں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور اپنی جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو ملیں گے ہم، ہے نا. ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملیں گے اور الحمدللہ کہتے ہوئے، ہے نا، تاکہ اپنی آنکھوں کی جو ملیں گے تاکہ نیند کی خماری ہماری دور ہو جائے. اور پھر 3 بار ہم
अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और फिर कलमा पढ़ेंगे, है ना? नाज़मा साहिबा कलमा पढ़िए। जी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी है ना? पहले 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे और फिर कलमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोकर उठने की दुआ पढ़ेंगे। ठीक है? सोकर उठने की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, है ना? याद है? जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। हाँ, सभी अमल में लाते हैं ये? उठते हैं तो उठते वक़्त पढ़ते हैं ये दुआ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या करेंगे? हाँ, सोकर उठेंगे फिर, तो हम ये दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सलाम करेंगे। ठीक है ना? घर में अगर कोई सो रहा है, लेकिन फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो हमें उठते से ही दुआ पढ़ेंगे और फिर सलाम करना चाहिए ना? और फिर हमने जो कपड़े बदले तो हम कपड़े चेंज कर लेंगे अगर हमें चेंज करना है तो। वैसे कपड़े बदल कर सोना भी सुन्नत है ना? और फिर हम चप्पल, जूता या जो भी पहनना है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे? कोई भी चीज़ पहनते वक़्त पहले सीधा पैर डालते हैं और उतारते वक़्त उल्टा पैर, है ना? तो अगर कोई मौजूद भी नहीं होगा तो हम सलाम करेंगे क्योंकि फरिश्ते रहते हैं। और फिर इसी तरह चप्पल, जूता हमें जो भी पहनना है हम वो पहनेंगे और फिर हाथ धोएँगे और मिसवाक करेंगे। क्या करेंगे? हाथ धोएँगे और मिसवाक करेंगे, है ना? देखिए जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ धोना है, मिसवाक करना है, उसके बाद वॉशरूम जाना है ना? ये भी एक सुन्नत है। आ रहा है समझ में? ये सोकर उठने की सुन्नतों में से है। हम हाथ धोएँगे और मिसवाक करेंगे, है ना? फिर उसके बाद हमें वॉशरूम जाना है तो हम वहाँ जाएँगे। फिर इसी तरह जब हम वुज़ू करेंगे तो फिर हम हाथ धोएँगे और मिसवाक करेंगे। उस वक़्त मिसवाक करना वुज़ू के साथ वो अलग है, लेकिन सोकर उठकर हाथ भी धोना है और मिसवाक भी करना है, ये एक अलग सुन्नत है। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोकर उठने की सुन्नतें हुई, सोने की और सोकर नाज़मा उठने की। साहिबा जी। देखिए सीधी करवट से उठी, हथेलियां हाँ, चेहरे पर हाँ, मतलब आंखों पर है ना, आंखों पर, हाँ, आँखों चेहरे पर। पर, जी, आंखों पर, चेहरे पर नहीं, आंखों पर, आँखों को मसलेंगे ना हम, आंखों पर। ताकि हमारी जी जी नींद की खुमारी दूर होए। जी। जी हुँ, आंखों पर फिर उसके बाद हुँ। कलमा पढ़ी ना, फिर 3 तीन बार बार। पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। आँखों को मलते हुए 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। जी, बताएँ आगे? जी 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगी, फिर जी। उठने की दुआ है ना, हाँ, फिर कलमा भी पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद फिर कलमा पढ़ेंगे, फिर सोकर उठने की दुआ पढ़ेंगे। फिर कलमा पढ़ेंगी, जी। फिर फिर क्या फिर करेंगे? सोकर उठने की दुआ। फिर उसके बाद सीधे पैर से मतलब चप्पल पहनते, दुआ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहज़ानी सलाम वलम करेंगे। शाह। जी पहले जी सलाम सलाम करेंगे, करेंगे। है ना? कोई जाग रहा हो या नहीं जाग रहा हो, लेकिन हम तेज़ आवाज़ में सलाम करेंगे क्योंकि फरिश्ते मौजूद रहते हैं ना? जी जी। फिर? फिर उठेंगे, फिर चप्पल पहनेंगे, पहले सीधे हुँ, पैर में दुआ हुँ। पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज़ानी वलम शाह आफ़ानी। फिर हाँ, उसके माशाअल्लाह। बाद मिसवाक करेंगी, पहले नहीं हाथ हाथ धोएँगे। धोएंगी, हाथ धोएंगे हाँ, पहले, फिर मिसवाक हाँ, करेंगी, हाँ। फिर फिर हाथ धोएँगे और मिसवाक करेंगे, तो ये सोकर उठने की हमारी पूरी सुन्नतें हो जाएँगी, जी है ना? फिर इसके बाद हमें हम्म, वॉशरूम जाना है, वुज़ू करना है, जो भी करना है फिर वो करेंगे। तो ये हमारे सोकर उठने की पूरी सुन्नतें मुकम्मल हो जाएँगी। जी और ठीक कपड़े है? रात को चेंज करना ये भी सुन्नत है और सुबह चेंज करना है ना, बदलना। हाँ, बदलना, हाँ। रात को सोने से पहले कपड़े बदलना भी सुन्नत है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तो ये हमारी सोने की और सोकर उठने की सुन्नतें हुई। तो इसको आप लोग अमल में लाने की पूरी कोशिश कीजिए, है ना? क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का ही काम है, सोते हैं, सोकर उठते हैं। तो इंशाअल्लाह देखिए 10-12 सुन्नतें सोने की हैं और ये 6 सुन्नतें सोकर उठने की हैं। तो इंशाअल्लाह
ایک ایک سنت کو بھی زندہ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، ہے نا، اور پھر پورا وقت ہمارا عبادت میں بھی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا بتائیں حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں اپنی؟ سبھی کی سمجھ میں آیا؟ کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے. 20 हो गए हमारे अभी. 20 آپ لوگوں کی سبھی کی اچھے سے پکی ہو گئی یہ پوری 20 حدیثیں سبھی کو نہیں، یاد آج ہو گئی؟ پہلا تھا، جی ہمارا آج پہلا دن ہے. آپ کا پہلا دن ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا غفرانہ خان ہے. غفرانہ خان. جی. کہاں سے ہیں آپ؟ بھوپال. بھوپال سے ہیں؟ جی. جی. بھوپال میں کہاں سے؟ شاہجہاں آباد. شاہجہاں آباد. اچھا ٹھیک ہمارا ہے. بھی پہلا دن ہے جی آج. میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا ہے. اور کوئی ہو اگر نیا تو بتا دیں، میں نام نوٹ کر لوں گی. ارشی. عرشی. ارشی. آپ کہاں سے ہیں؟ اشوکا گارڈن. اشوکا گارڈن. جی بھوپال سے ہی ہیں آپ بھی؟ جی. جی ٹھیک. اور کوئی ہے آج کی کلاس میں جو نیا ہو؟ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کا نام نوٹ کر لوں گی. اور دیکھیے آپ سبھی اٹینڈنس دیں، ہے نا. میں آپ کی اٹینڈنس گروپ پہ بھی شیئر کروں گی. آپ دیکھیں کہ کون کون ایبسینٹ ہے، کیونکہ دیکھیے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب آپ کا ایگزام ہوگا ابھی دسمبر میں انشاءاللہ آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی. آپ جو ہوم ورک ڈالتے ہیں اس کے بھی آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس رہتی ہے اس کے بھی مارکس دیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ لوگ، ہے نا. جی. چلیے میں اٹینڈنس لے رہی ہوں، آپ لوگ اٹینڈنس دے دیجیے. इस बार एग्जाम جی जल्दी हो जाएंगे. एग्जाम دسمبر इस میں बार ہوں گے. دیکھیے رمضان سے پہلے جلسہ ہوتا ہے، تو اس لیے جی جی دسمبر میں ایگزام ہوں گے انشاءاللہ، دسمبر جنوری. اور کیونکہ انشاءاللہ فیبرری میں شب برات آ جائے گی، پھر ادھر رمضان شروع ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے ہو جائے گا جلسہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو دسمبر کا لاسٹ مان کے چلیے یا جنوری کا فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہے نا. تو ابھی اسی طرح سے اسٹارٹ. اپنی تیاری رکھیے. سننا کلاس میں آپ کو جتنا بھی پڑھا دیا گیا ہے تو اس کو پورے نوٹس اپنے کمپلیٹ رکھیے، اور اسی میں سے آپ کا ایگزام ہوگا، ہے نا. پھر یہ جو مطلب سننا کلاس میں ہے یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی ایگزام میں؟ جی اورل ہوگا، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اسی میں سے آپ سے کوشچن کیا جائے گا. اچھا، جو ہم لوگوں کا پہلے کا نکل گیا تو وہ ہم کیسے کور کریں گے؟ ہاں جی دیکھیے آپ کا جو نکل گیا ہے تو اس میں آپ آپ کو گروپ میں جوڑ لیا جائے گا تو اس میں PDF شیئر کر دیا جائے گا. تو ویسے ریپیٹ ہوتی رہیں گی، کیونکہ اب اگلے مہینے سے ریویژن شروع ہو جائے گا. جتنی بھی سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں تو اب آپ مطلب پابندی سے کلاس لیں تو اس میں آپ کا انشاءاللہ پورا کور ہو جائے گا. اور جو نوٹس ہیں وہ آپ کو گروپ میں مل جائیں گے، تو آپ اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لیں، ہے نا. جی. ابھی آپ یہ کا جو والی چھوٹ گیا کلاس آج، آپ نے جو جمعے کلاس میں کو. پڑھا آپ نے آج جو کلاس میں پڑھا آپ کے سمجھ میں آیا؟ جی جی. آیا. تو انشاءاللہ آپ اسی طرح آپ جڑے رہیے، اور آپ کو نوٹس بھی ملتے رہیں گے. اور اب جب اگلی کلاس میں ریویژن شروع ہو جائے گا تو آپ کا جو چھوٹ گیا ہے تو وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. یہ صرف جمعے کو ہی رہتی ہے نا کلاس؟ جی جی ہفتے میں ایک کلاس رہتی ہے، جمعے کو ہی رہتی ہے بس، یہ جی 2:30 سے 3:30. جی. جی چلیے آپ سبھی اٹینڈنس دے دیں نا. افشا خان، صدف ناطق، जी लब्बैक. ادیبہ حسین. لبیک. بڑی دھیرے آواز آ رہی ہے آج. فریدہ خان. فریدہ خان موجود ہے نا؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی شاید نیٹ ورک کی وجہ سے. جی سائمہ خان. سائمہ خان ایبسینٹ ہے آج. ثنا خان.
निखत परवीन, जी लब्बैक। निखत पर जी। माइक ओपन नहीं बुशरा, हो पा रहा था। जी जी। ऑन। अच्छा, सना, सना ने दी है ये अटेंडेंस? हाँ, निकत परवीन ने भी कहा है और सना ने भी कहा है, दोनों ने अच्छा, कहा है। दोनों एक साथ बोले तो समझ एक ही आवाज आई मुझे। जी, ठीक है, दोनों की लगा दी मैंने। बुशरा, बुशरा हुसैन, समीना खान, लब्बैक। माशाल्लाह मौजूद है जी। शहाना फातिमा, आफरीन लतीफ, लब्बैक। फरजाना खान, नसरीन, राबिया, रुकैया मंसूरी लब्बैक। मौजूद है जी। सफिया इक़्तिदार, जी लब्बैक। जी। तौसीफ जहां, यास्मीन फारूकी, सदफ जहां, जूही शेख, लब्बैक अपनी। जी। रहमत नूर, रहमत नूर एब्सेंट है जी। इल्मा यूपी, इल्मा है, इल्मा भी एब्सेंट है। इकरा शाह, चलिए ठीक है। आप नाज़िमा दोनों के नाम, सुनना, हमारा नाम नहीं आया। आप नाम बताएं अपना। समरीन आबिद। समरीन आबिद, मैंने लिया था नाम। अच्छा। ठीक है, मैं लगा देती हूँ जी। और अभी मेरी ना ठीक 2 छुट्टियां हो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। है इससे आबिद, पहले की 2 क्लास नहीं ली थी मैंने। जी। तो आप तारीख बताएं मुझे तो, लेकिन देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना तो आप मैसेज कर दिया करिए ताकि आपकी लीव लग जाए ना, नहीं तो फिर एब्सेंट लगती है। जी, वो हमें पता नहीं मैसेज, था, फिर आपने बताया था तो हमने कहा हम नाज़िमा साहिबा को बता देंगे। जी, ग्रुप पे मैसेज कर दिया करिए अगर कोई परेशानी हो, लीव चाहिए हुआ करे तो, है ना। चलिए मैं जी, डाल जी। दूंगी जी। और 15 के बाद की हदीसें शेयर कर दीजिए, हमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमें 15 तक हदीसें याद हो गई, उसके बाद की याद नहीं है 5 हदीसें। अच्छा, चलिए तो अभी यही आप कंप्लीट कर लीजिए आप सभी, है ना। 1 से 20 तक मैं पूरी डाल रही हूँ, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए क्योंकि अपन को कम से कम 30 हदीस तो करना ही है दिसंबर तक, तो 10 हदीस अपनी और हो जाएं। आप लोग इन्हें जल्दी से पक्का कर लीजिए ताकि अपन फिर आगे बढ़े ना, बहुत दिन से 20 पर ही अपनी गाड़ी अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़े हैं अपन। ठीक है ना। जी, जी। अगली क्लास में अब पहले आपसे सुना जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आगे पढ़ाया जाएगा। तो सभी को अगली क्लास में सुनाना है और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हदीसें और अपनी दूसरी सुन्नतें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। जिसके नोट्स अनकम्प्लीट हों तो उन्हें कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपको 20 मार्क्स वर्क कंप्लीट करने के भी इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आप है ना अल्हम्दुलिल्लाह सेंड करवा देंगे तो हम भी लिख लेंगे उसको। जी जी, ग्रुप में शेयर कर देंगे। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। और आप याद से हमारा नाम नोट कर लीजिएगा। जी, देखिए नाम अभी तो मैंने आपका लिख लिया है, लेकिन जो कम से कम 1 महीने कंटिन्यू क्लास लेता है उसके बाद फिर रजिस्टर में उनका नाम आता है। तो अभी आप क्लास अच्छा लीजिए, आपकी अटेंडेंस डलती रहेगी, है ना। जी। जी, चलिए और किसी का कोई सवाल। हम ये पूछ रहे थे जो सुन्नत क्लास है उनका भी होमवर्क या नोट्स वगैरह शेयर करना है ग्रुप में। जी बिल्कुल, सबक है आपका, सुनाइए। आज जो सुन्नतें आपने पढ़ी हैं सोने से पहले की और सोकर उठने की, तो ये सुन्नतें आपने नोट की हैं। अब इसी को आप अच्छे से याद कीजिए और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करके और है ना ग्रुप पर सुनाइए आप। जी उसमें जी, इसमें जैसे सोकर उठने की और सोने से पहले की जो दुआ है वो दुआएं भी याद कर कर वो भी सुनाइए। उसमें कोई गलती होगी तो इंशाल्लाह फिर आपको बताया जाएगा, जी जी ठीक है। है ना। और सबक सभी डालें, आजकल बहुत कम लोग सबक डाल रहे हैं। ठीक है ना। अब अपना रिवीजन चलने वाला है, रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी से।
تو جتنی سنتیں رہ گئی ہیں جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں اپن سبھی، پھر ریویژن شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ دسمبر میں ایگزام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور کم سے کم 30 حدیثیں تو کمپلیٹ کرنا ہی ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ جی انشاءاللہ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان سبحان ربك ربك رب رب العزة العزة عما عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين السلام اللہ تعالیٰ عليكم ہمیں کتنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ